الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، مدرسہ ذی النورین للبنات میں آج جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور جن حالات میں اس وقت دختران اسلام، خواتین اسلام، طالبات اور معلمات اور جو بھی قریب سے یا دور سے سننے والی خواتین ہیں، ان سے سب سے پہلے یہ بات ذکر کرنا ہے کہ اس وقت پوری امت، تمام مسلمان، مرد ہوں یا عورت ہوں، بچے ہوں یا جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، پوری امت جنگ کی حالت میں ہے. اور جنگ کی حالت عام حالت سے بالکل الگ ہوتی ہے. عام حالات میں انسان معمول کی زندگی گزارتا ہے اور اپنے معمولات پورے کرتا ہے. اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. کسی کے یہاں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا کسی کی موت ہو جاتی ہے، تو اس وقت اس گھر میں غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ قریب انسان ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ حادثے کا، موت کا اثر پڑتا ہے. ایک فرد کے حادثے یا ایک فرد کی موت کا جو اثر پورے گھر پر پڑتا ہے، پورے خاندان پر پڑتا ہے، وہ بہت ہی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے. وہ ایک ذرے کے برابر ہوتا ہے، پانی کے ایک قطرے کے برابر واقعہ ہوتا ہے. اور اس اعتبار سے وہ معمول کا واقعہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا اسی لیے ہے، جینا ہے اور مرنا ہے، صحت ہے اور بیماری ہے، خوشحالی ہے، تنگ دستی ہے، ترقی ہے، تنزل ہے، مختلف حالات ہیں جو آتے رہتے ہیں اور الگ الگ لوگ مختلف حالات سے گزرتے ہیں. کوئی غنی ہے تو کوئی فقیر ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی خوشحال ہے. یہ صورتحال قائم رہتی ہے، ہر خاندان میں رہتی ہے، ہر محلے میں رہتی ہے، ہر سوسائٹی میں رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ سب ہمیشہ خوش رہیں. خوشی کے ساتھ غم بھی ہے. اور اسی طرح ترقی ہی ترقی ہو ایسا نہیں ہوتا، تنزل بھی ہوتا ہے، زوال بھی ہوتا ہے. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے، فلسطین کی سرزمین پر جو اس وقت کی صورتحال ہے اور 7 اکتوبر سے خاص طور پر مسلسل چل رہی ہے اور اب نومبر کی 2 تاریخ آ گئی ہے، یہ جو صورتحال ہے اس کا تعلق پوری امت سے ہے. کوئی مسلمان اس سے مستثنی نہیں. وہاں کے واقعات کو جو بھی جانتا ہے، جو بھی سنتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے، اگر اس کے اندر رنج نہیں ہے، غم نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ غیر مسلم ہے، وہ جانور ہے، وہ ایک انسان بھی نہیں. کیونکہ غیر مسلم بھی یہ مناظر
ہولناک مناظر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ جس کے اندر بھی انسانیت ہے وہ اس منظر کو دیکھ کر تڑپتا ہے کہ محلوں پر اور شہر پر اور گاؤں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ بمبار جہازوں سے ایسے خطرناک بم گرائے جا رہے ہیں جن سے مکانات ٹوٹتے ہیں، ان کی چھتیں، ان کی دیواریں لوگوں پر گرتی ہیں۔ جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں، کوئی دادا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی پھوپھا ہے، کوئی پھوپھی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی نواسا، بچیاں ہیں۔ یہ گھر جو آباد ہے، اس گھر کے اوپر گھر کی چھت اور دیوار گرا کر سب کے چتھڑے اڑا دیے جا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے افراد ہیں، کوئی بی اے ہے، کوئی ایم اے ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی نرس ہے، اور مختلف کاموں میں سب لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں، اور اپنے گھروں کو انہوں نے آباد کر رکھا ہے، اور اچانک بمباری کی جاتی ہے مجرموں، درندوں، ظالموں، شیطانوں کی طرف سے، اور پورا گھر تہس نہس کیا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس میں رہ رہے ہیں۔ راتوں رات یہ عمل کیا جاتا ہے، لوگ سو رہے ہیں یا ابھی جاگے ہوئے ہیں، اور اچانک زلزلے سے زیادہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ زلزلوں میں مکانات پھٹ جاتے ہیں، کبھی گر بھی جاتے ہیں اور بہت سے نہیں بھی گرتے، اور یہاں مکانات پر اس طرح بمباری کی جا رہی ہے کہ گھروں کے چتھڑے اڑ رہے ہیں، گھر ملبے میں تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور ان ملبوں میں انسانوں کی لاشیں ہیں جن کے چتھڑے اڑ گئے ہیں کہ ان کو لے کر کفن دفن بھی نہیں ہو سکتا ہے، ان کی قبر بھی نہیں بن سکتی۔ یہ وہ صورتحال ہے، بھیانک صورتحال، جس کی وجہ سے ہر انسان اس وقت ایک درد کی کیفیت میں ہے، وہ بھی جو عیسائی ہیں، وہ بھی جو ہندو ہیں، وہ بھی جو کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں، وہ ان مناظر کو دیکھ نہیں سکتے، وہ چیخ پڑتے ہیں، اور وہ صاف محسوس کرتے ہیں کہ جو بھی یہ کرنے والے لوگ ہیں وہ شیطان ہو سکتے ہیں، ابلیس اور ابلیس کے چیلے چاپڑ ہو سکتے ہیں، آخری درجے کے درندے اور بدماش اور مجرم ہو سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ماننا ہی صحیح نہیں کہ وہ انسان۔ تو یہ حرکت جو ہو رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو شریک ہیں، جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ بچے، عورتیں، بوڑھے سب ملبوں میں دبے ہوئے، جو اس کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور مسلم دشمنی میں اور اسلام دشمنی میں باولے کتوں کی طرح پاگل ہو گئے ہیں، جن کا یہ عمل ہے۔ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، در حقیقت وہ مذہب والے لوگ نہیں ہیں، وہ درندے ہیں جو شہروں میں نکل آئے ہیں، وہ درندے ہیں جن کے ہاتھ میں میڈیا آ گیا ہے، چینل آ گئے ہیں، اخبار آ گیا ہے، تو وہ اخبار میں لکھ رہے ہیں، درندے لکھ رہے ہیں، اور وہ درندے ہیں جو چینل پر بول رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسے درندے، ایسے مہلک جانور، ایسے شیطان موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں، اور دنیا بھر میں موجود ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو خطرناک تجربہ ہوا، جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں تمام عورتوں کو، کہ تجربہ یہ ہوا کہ اسرائیل تو خیر ملعون ہے، مجرم ہے، قرآن میں کہا گیا کہ بندروں، سوروں کی اولاد ہیں، اللہ نے جن پر عذاب نازل کر کے انہیں بندر بنا دیا تھا، جو سوروں کی طرح تھے، یہ ان مجرموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان سے تو کسی خیر کی امید ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور یہ 70-75 سال سے مسلسل ظلم کر رہے ہیں، کوئی دن بغیر ظلم کے نہیں گزرتا۔ ہزاروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، ہزار کو شہید کیا، لاکھوں کو بے گھر کیا، اور مسجد اقصیٰ کی عزت کو پامال کیا، اس کی اہانت کی، اس کو گندا کیا، اس میں جوتے پہن کے گھسے، وہاں عورتوں کو مارا، مردوں کو مارا، گولیاں چلائیں، گھسیٹ کے ان کو پھینکا، بار بار یہ کرتے رہے اور دندناتے رہے، تو ان کے تو مجرم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہندوستان میں جب یہ کہہ دیا گیا تھا، یہاں کے وزیر اعظم صاحب نے یہ غلطی کی، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو وہ بول گئے، لیکن بعد میں ان کو توبہ کرنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ نہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اور پھر ان کو مدد کے لیے
وہاں پر بہت سی چیزیں بھیجنی پڑی، اور بھیجنے کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور صرف اتنا نہیں، یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اسرائیل کے مجرموں، قاتلوں، بندروں، سوروں اور درندوں کے ہم خلاف ہیں۔ یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک حق نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا۔ لیکن جو بتانا ہے کہ ان کے ساتھ، ان مجرموں، درندوں اور خبیثوں کے ساتھ پورا امریکہ ہے، یعنی امریکن حکومت، امریکہ کی فوج اور امریکہ کے جو مجرم قسم کے لوگ ہیں وہ ساتھ ہیں۔ برطانیہ کے مجرم، وہاں کی حکومت اور اس کے کارندے ساتھ ہیں، فرانس کے مجرم ساتھ ہیں، جرمنی کے مجرم ساتھ ہیں۔ اسی طرح وہ تمام ممالک جو ملعون ہیں، ملعون شیطان ابلیس کی اولاد، وہ ساتھ ہیں۔ جب وہ ساتھ ہیں تو یہ کہا گیا، پوری دنیا میں کہا گیا کہ پہلے نمبر پر مسلمانوں کو یہ چاہیے اور تمام انسانوں کو چاہیے کہ ان ملکوں کا بائیکاٹ کریں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ ہر وہ چیز جس کا ان سے تعلق ہو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، اسے کراہت کریں۔ عورتوں کے بہت سے سامان ہیں، یہ کریم ہے، یہ پاؤڈر ہے، یہ صابن ہے، یہ ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ برش ہے، یہ چنی اور چنا ہے، اور وہ امریکن کمپنیوں کے تیار کردہ ہیں، برطانیہ کی کمپنیوں کے تیار کردہ ہیں، فرانس سے بہت سے عطر آتے ہیں اور اسپرے کی بہت سی چیزیں ہیں جو آتی ہیں، تو اور جرمنی کے بہت سے سامان، ان سے، ان کی چیزوں سے، ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے نفرت ایسی ہونی چاہیے، گھن ایسی ہونی چاہیے جیسے پیخانے سے گھن ہوتی ہے، جیسے گندی چیز سے گھن ہوتی ہے۔ اور دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی ایسی کمپنی سے اس کا تعلق ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دو، تمہارے گھر میں ہے تو پھینک دو، اور تمہارے گھر میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا فیشن داخل نہ ہونے پائے، کوئی ایسا تصور نہ آنے پائے، ایسی شکل نہ سامنے آئے، کوئی ایسی فلم اور ایسا نظارہ نہ آنے پائے جس کا تعلق ان مجرموں سے ہے، ان خبیثوں سے ہے۔ تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جن چیزوں سے عورتیں، مدرسوں کی طالبات تو اکثر الحمدللہ محفوظ رہتی ہیں کہ دین پڑھتی ہیں، دین کی باتیں سنتی ہیں اور قرآن سے واقف ہوتی ہیں، حدیث پڑھتی ہیں، تو بڑی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے، اگرچہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، بہکاتا ہے اور بگاڑتا ہے، لیکن بڑی حد تک طلباء اور طالبات کی حفاظت ہوتی ہے، معلمین اور معلمات مدارس سے جن کا تعلق ہے ان کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، نبی کا کلام پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور اسلامی تاریخ سے واقفیت پیدا کی جاتی ہے، تو ان کے اندر فہم بھی ہوتا ہے، حمیت بھی ہوتی ہے، غیرت بھی ہوتی ہے، شرم بھی ہوتی ہے۔ وہ انسان ہوتے ہیں اور پھر انسان سے اوپر مسلمان ہوتے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے یا پڑھتی ہیں، ان کے نزدیک تو قبلہ و کعبہ امریکہ ہے۔ ان کے نزدیک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو موقع مل جائے کہ وہ امریکہ چلا جائے، کسی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو جائے، امریکہ کے کالج میں اسے قبول کر لیا جائے اور وہاں اس کو ملازمت مل جائے، چاہے وہ چپراسی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کو جھاڑو ہی دینی پڑے، لیکن لندن میں جا کے جھاڑو دے دے، وہ فرانس میں چلا جائے، جرمنی چلا جائے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا کینسر ہے، یہ ایسی خطرناک قسم کی چھوت ہے جو بہت سے ان لوگوں کو لگی ہوئی جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، جو انسان نما بندر ہیں اور جو ذلیل ہیں، جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت اور تمام شریف انسانوں کی لعنت ہے، جن کا حال یہ ہے کہ وہ مغربیت زدہ ہیں، ویسٹرنائزیشن جسے کہتے ہیں، مغربیت زدگی، وہ
ان کا قبلہ امریکہ ہے، ان کا قبلہ برطانیہ ہے، ان کا قبلہ فرانس ہے، ان کا قبلہ جرمنی ہے، اور انہی میں بہت سے ایسے مجرم اور خبیث اور گندے اور ناپاک لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں فلسطین والوں نے غلطی کی، کیوں وہ لڑے، کیوں وہ اٹھے، کیوں وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ان پر تبصرہ کرتے ہیں، یہ بندر، یہ سور، یہ خبیث، یہ نالیوں کے کیڑے ان پر تبصرہ کرتے ہیں جو مجاہد ہیں، ان پر تبصرہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے مسجد اقصیٰ کے لیے، اس دین کی عزت کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان پر یہ فرض ہے کہ جو ظلم ان پر ہوتا چلا آ رہا ہے اور ایک دن سے نہیں ہو رہا ہے، اصلاً 1917 سے سب سے پہلے برطانیہ کا وہ خبیث مجرم تھا جس کو بالفور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا، بالفور۔ یہ وہ پہلا ملعون، یہ پہلا بدماش ہے کہ جس نے یہودیوں کو فلسطین میں زمین دینے کا وعدہ کیا۔ یہ چور، یہ چکیٹ، یہ ناپاک انسان جس کے پاس 1 انچ زمین فلسطین کی نہیں تھی، فلسطین فلسطینیوں کا، فلسطین اسلام کا، فلسطین نبی پاک علیہ السلام کا، لیکن وہ بدماش، وہ چور چکیٹ، وہ مجرم اور ملعون برطانیہ کی وہ پیداوار بلفور تھا جس نے 1917 میں یہودیوں سے کہا کہ ہم تمہیں فلسطین میں آباد کریں گے۔ حد ہو گئی کہ کوئی بھی بدماش یہ کہہ دے کہ مدرسہ ذی-النورین میں 1 کمرہ ہم تمہیں دے دیں گے، تو وہ چور، وہ چکیٹ، وہ ڈکیت، وہ مجرم اس کا مستحق ہے کہ اس کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، جیل میں سڑا دیا جائے کہ تیرے باپ کا ہے یہ کمرہ۔ کسی کے مکان کے بارے میں کہہ دے کہ اس مکان کے فلاں کمرے کو ہم تمہیں دے دیں گے، کوئی بھی ایسا چور چکیٹ اور ڈکیت ہو تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ویسے ہی برطانیہ کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ خود برطانیہ کے پیروں کے نیچے روندے جا رہے تھے۔ ہندوستان میں برطانیہ نے قبضہ کیا اور 16ویں صدی سے وہ یہاں گھسے اور 17ویں صدی میں اور پھر 18ویں صدی میں اتنے غالب آ گئے کہ 1757 میں انہوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا اور 1799 میں انہوں نے کرناٹک پر قبضہ کر لیا اور پھر 1803 میں انہوں نے دلی پر قبضہ کر لیا اور پورا ملک برطانیہ کے مجرموں خبیثوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور اس کے بعد لاکھوں مسلمان یہاں شہید کیے گئے، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان شہید کیے گئے اور ہزار علماء کو اس طرح شہید کیا گیا کہ دلی سے کہا جاتا ہے کہ مراد آباد تک جتنے بھی درخت راستے میں پڑتے ہیں ہر درخت پر کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹک رہی تھی، پھانسی کے پھندے میں اس کی لاش لٹک رہی تھی۔ یہ انگریزوں نے کیا کہ ہزار علماء کو سولی پر چڑھایا، ہزاروں علماء کو گولی مار کے ختم کیا، اور بعض علماء کو باندھ کر توپ کے دہانے پر اس کے منہ پہ باندھ دیا، پھر توپ کا گولہ چلایا تو ان کے چتھڑے اڑ گئے اور انگریزوں نے ان قہقہے لگائے۔ یہ مظالم کیے اور کتنے علماء کو انہوں نے انڈمان کے علاقے میں جلا وطن کر دیا کہ جہاں وہ نہ جی سکیں نہ مر سکیں اور زندگی عذاب میں گزاریں، اور بڑے بڑے علماء کو جن میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو جزیرہ مالٹا بھیج دیا، یعنی جلا وطن کر دیا کہ وہاں یہ مریں، اور وہاں سخت سزائیں دی گئیں، سخت تکلیفیں دی گئیں۔ تو یہ سارے جرائم جن انگریزوں نے کیے، یہی وہ انگریز ہے، یہ ملعون انگریز، یہ بدماش انگریز، یہ کتوں سے زیادہ بدتر جنہوں نے فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ کرایا۔
1917 سے اس کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد وہ مسلسل یہ عمل کرتے گئے یہاں تک کہ 1947 میں انہوں نے یہودیوں کے حوالے کر دیا فلسطین، اور لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے علاقے سے باہر نکالا، ان کو کھدیڑ دیا، مار کر، قتل کر کے، ڈرا کر، ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا، ان کے کھیتوں پر، ان کے باغات پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کو بسایا اور بے انتہا مظالم کیے اور بے شمار افراد کو جیلوں میں ٹھوس دیا، چھوٹی چھوٹی کوٹریوں میں ٹھوس دیا، جیسے کسی باڑے میں بکرے ٹھوس دیے جائیں اور ڈربے میں مرغے اور مرغیاں ڈال دی جائیں۔ انسانوں کے ساتھ وہ ٹارچر کیا، وہ مظالم کیا کہ واقعہ یہ کہ زمین چیخ پڑی اور آسمان ایسا لگتا تھا کہ پھٹ جائے گا۔ یہ ظلم ان بدماشوں نے کیا اور یہ ظلم چلتا رہا کئی دہائی تک، یہاں تک کہ 1948 میں جو اقوام متحدہ کا ادارہ کہلاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، گویا تمام اقوام کا وہ متحدہ ادارہ ہے، یہ اس کا نام ہے اور بڑے احترام سے اس کا نام لیتے ہیں اور ہر ملک اس کا ممبر بنتا ہے۔ خوب یاد رکھو، خوب سن لیں تمام خواتین اسلام، خاص طور پر وہ جو کالج اور یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، خوب سن لیں کہ UNO ایک ابلیسی ادارہ ہے، شیطانی ادارہ ہے، ایک خبیث ادارہ ہے، ایک ملعون ادارہ ہے، ایک درندہ صفت ادارہ ہے، جس نے کبھی انصاف نہیں دیا، مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے چڑھتا چلا گیا، کبھی افغانستان کو تباہ کیا، کبھی عراق کو تباہ کیا، کبھی سیریا کو تباہ کیا، کبھی صومالیہ کو تباہ کیا، فلسطین کو تباہ کیا۔ یہ بدماش، یہ مجرم، یہ خبیث یہی کام کرتے رہے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ انصاف دیا ہو، ان سے انصاف کبھی نہیں ملا، اور انصاف خاص طور پر فلسطینیوں کو ملنا تھا، لیکن UNO مدرسے کی جو طالبات اور طلباء ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے، اور جو دوسری تعلیم گاہوں کی طالبات ہیں یا طلباء ہیں اور وہاں کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کو قائم کرنے والے یہودی تھے، ان کے ہاتھ میں یہ ادارہ تھا، سارے اس کے عہدے اور منصب ان کے پاس تھے۔ میں روزانہ آج کل رات میں ایک درس دیتا ہوں جس کے ذریعے یہ بتاتا ہوں کہ یہودیوں کے جرائم کتنے خطرناک ہیں اور وہ صدیوں سے کیسے کیسے خوفناک جرائم کرتے رہے۔ ایک جرم ان کا جو بہت سے ملکوں میں ہوتا رہا اور پھر کبھی پکڑے گئے، کبھی نہیں پکڑے گئے، سزائیں دی گئیں، مارا گیا، وہ جرم یہ ہے کہ ہر سال وہ کسی نہ کسی بچے کو، کبھی برطانیہ سے، کبھی فرانس سے، کبھی کہیں سے، کبھی مصر سے، کبھی عراق سے، کسی بچے کو یا کسی جوان کو پکڑتے تھے اور اس کے بعد اس کا خون نکالتے تھے سوئیاں چبھو چبھو کر، یا اس کو کاٹ کاٹ کے اس کا خون پورا نکال کے ایک ٹب میں یا برتن میں لیتے تھے اور اس کے بعد اس خون میں آٹا گوندھ کر اس کی روٹیاں کھاتے تھے اور کہتے تھے ہمارا تہوار ہے، یہ تہوار ہے، اور یہ سب ثابت ہے۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ اپنے ایک سبق میں کیا ہے، جو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں سنا ہو ان کو چاہیے کہ ادھر جو چند اسباق ہو چکے ہیں ان میں یہ سبق بھی بڑی تفصیل سے اور اس میں سال بسال تعین کر کے بتایا گیا کہ یہ حرکت انہوں نے لندن میں کب کی، اور پیرس میں کب کی، اور برلن میں کب کی، اور فلاں جگہ کب کی، اور کس کو پکڑا، اور پکڑ کر یہ بھی تھا ایک ٹنکی ایسی انہوں نے بنا رکھی تھی جس میں سوئیاں تھیں اوپر سے نیچے تک، اس میں لڑکے کو کھڑا کر دیتے اور پھر اس کے بعد اس کو بجلی کے ذریعے سے اس طرح ایک دوسرے کے قریب کرتے کہ وہ سوئیاں اس کے جسم میں چبھتی اور ہر جگہ سے خون ٹپکتا اور وہ اس ٹب میں یا اس ٹنکی میں جمع ہو جاتا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو پھینک دیتے، کہیں دفن کر دیتے یا پھینک دیتے، اور اس خون
میں آٹا گوندھ کر اس کی روٹیاں پکاتے اور کھاتے اور کہتے کہ یہ ہمارا خاص تہوار ہے۔ ایسے مجرم دنیا میں کہیں نہیں گزرے، کہیں نہیں گزرے۔ پوری دنیا کی قوموں میں سب سے بدترین قوم یہودیوں کی قوم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جائے، اور نماز کی ہر رکعت میں جب سورۃ الفاتحہ آپ پڑھتی ہیں یا سب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے اور سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غضب بھڑکا، لعنت برسی، اور جو گمراہ ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ جن کو المغضوب علیہم کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا ان پر غضب بھڑکا اور لعنت برسی، وہ یہودی۔ سورۃ الفاتحہ میں یہ سب سے پہلا سبق یہ دے دیا گیا کہ وہ ملعون ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ ان ملعونوں سے سعودی عرب دوستی کرتا رہا۔ امارات یعنی دبئی اور ابو ظبی، یہ سب جو چھوٹے چھوٹے سے ٹاپو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے ملک جو ہیں، راجوں کے رجواڑے ہیں، یہ اسرائیل کے دوست ہیں۔ یہ خبیث، یہ ملعون اسرائیل کے دوست ہیں۔ بحرین، مصر، اردن اور اسی طرح متعدد مسلم ملک ہیں جو اسرائیل کے صرف دوست نہیں ہیں بلکہ اس کے جوتے ہیں، اس کی چپلیں ہیں، اس کا تھوک چاٹنے والے خبیث شیطان ہیں۔ سارے مسلمان جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، مرکز ہے بھائی ساری امت کا کعبہ مقدسہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی۔ ہمارا تو وہ قبلہ ہے، لیکن جو وہاں کے حکمران ہیں جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، ان کا قبلہ اسرائیل ہے، ان کا قبلہ واشنگٹن ہے اور پیرس ہے اور لندن ہے اور برلن ہے، ان کا قبلہ وہ ہے۔ تو یہ بھی معلوم رہنا چاہیے مسلمانوں کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ یہ ملک جو مسلمانوں کے ہیں اور جن پر یہ مجرم قابض ہیں، ان کی دوستی اسرائیل سے ہے۔ اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں 7 اکتوبر سے کہ کس طرح جانیں لی جا رہی ہیں، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، دوائیں بند کر دی گئیں، اور یہ خبیث مسلم ملک ان کی حکومتیں تماشا دیکھنے میں لگی ہوئی۔ یہ اپنے بھائیوں، اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بہوؤں، اپنی بیٹیوں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی لاشوں کا تماشا دیکھنے والے بندر، سور اور خبیث و ملعون لوگ ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پر مرد نہیں سمجھتے، پڑھے لکھے جاہل چپٹ وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو جو نہیں جانتے وہ آخر کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ خطرناک قسم کے حالات ہیں، اور ان حالات میں یہ سارے ملک، امریکہ خاص طور پر امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، فرانس کیونکہ بہت نفرت کرنے والا، یعنی وہاں کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، عوام میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور بڑے زبردست مظاہرے لندن میں ہوئے، پیرس میں ہوئے، برلن میں ہوئے، واشنگٹن میں ہوئے، کیلیفورنیا میں ہوئے، نیو یارک میں ہوئے، یعنی امریکہ میں بہت سی جگہوں پر فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے گئے، برطانیہ میں کیے گئے، جرمنی میں، یورپین کنٹریز میں کیے گئے، پوری دنیا میں کیے گئے۔ لیکن ان مظاہروں کی کون سننے والا ہے؟ جو اصل صاحب اقتدار ہیں، جن کے ہاتھ میں فوج ہے، ہتھیار ہے، وہ ملعون اور خبیث اور مجرم و درندے ہیں، تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں کسی کی۔ ایسی شکل میں مسلمانوں کو چاہیے، اور خاص طور پر عورتوں کو چاہیے کہ طے کر لیں کہ ان کے یہاں کی کسی چیز کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ گاڑی ان کے یہاں کی تو اس پر سوار نہیں ہونا ہے۔ کوئی اگر آتا ہے شادی میں لے جا رہے ہیں، امریکن گاڑی ہے، برطانیہ کی گاڑی ہے یا جرمنی کی کمپنی کی گاڑی ہے، تو ان کو کہہ دینا چاہیے کہ میں اس پر تھوکتی ہوں،
اس ملعون گاڑی کو لے جا میرے سامنے سے، میں پیدل چلی جاؤں گی، اس پر نہیں بیٹھوں گی، ان کا کوئی سامان استعمال نہیں کروں گی، میں ان سے نفرت کروں تو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اور جو فلسطین کے مجاہدین ہیں اور مظلوم ہیں ان سے محبت کروں گی تو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ لہذا ان کی جو مدد ہو سکتی ہے، دامے درہمے قدمے سخنے، سب سے کم یہ کہ بھائی دعا کریں، صبح شام دعا کریں کہ اللہ فلسطین کے مجاہدوں کو نصرت عطا فرما، ان کو فتح عطا فرما، اور ان کو اپنی ایسی تائید عطا فرما کہ معجزانہ طریقے پر، حیرت انگیز طریقے پر وہ دنیا بھر کی ان طاقتوں پر غالب آ جائے۔ ہر نماز میں دعا کرنا ہے، تہجد میں دعا کرنا چاہیے، نفلوں میں دعا کرنا چاہیے، مسلسل دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بہت سے لوگ چندہ جمع کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ اس کو بھیجا جائے اور یہ مصر پہنچے، اور مصر میں پھر رفح کا بارڈر ہے، گیٹ ہے بڑا سا جہاں سے جاتے ہیں فلسطینی، آتے ہیں اور کسی کو جانا ہے تو اسی گیٹ سے جانا پڑتا ہے جس کو بھی غزہ جانا ہے، اور مصر کی بدمعاش و ملعون حکومت نے وہ گیٹ بند کر رکھا تھا کہ پانی بھی نہ پہنچے، دوا بھی نہ پہنچے، کھانا بھی نہ پہنچے۔ جب لاکھوں مسلمان سڑکوں پر آ گئے تو ان مجرموں ملعونوں نے دروازہ کھولا، مجبور ہوئے، وہ مجبوری میں دروازہ کھول لے، یعنی وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں کہ جو تڑپ رہے ہیں ان کو پانی مل جائے اور جو زخمی ہیں ان کو دوا مل جائے۔ اتنے بدمعاش و ملعون ہیں مصر کی حکومت کے لوگ، جن میں سر فہرست سیسی ہے جس نے ایک بڑے اسلام کے نمائندہ ڈاکٹر مرسی کو شہید کروایا، جن کی اسلامی حکومت مصر میں قائم ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کے خلاف سازش کی سعودی حکومت نے، مصری حکومت نے، اور اسی طرح یورپ نے اور امریکہ نے، اور اس کے بعد ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ ہمیشہ ظلم کیا جاتا رہا۔ تو اب یہ جو سیسی نام کا حاکم مصر میں ہے، یہ بے انتہا خبیث ہے، بڑا ملعون ہے، اسرائیل کا چیلا ہے یہ۔ اس لیے اس نے گیٹ بند کر رکھا تھا، جس گیٹ سے ٹرک جا سکتے، پانی کی بوتلیں جا سکتی، اس کو بھی بند کیے ہوئے تھا۔ خبیث مجبور کیا گیا تو گیٹ کھولا گیا، وہ بند کر دیا جاتا ہے، پھر مشکل سے کھولا جاتا ہے۔ اسی گیٹ سے کھانا یا دوائیں یا پانی جا پا رہا ہے، اور اس معاملے میں سب سے زیادہ مدد جو ہے وہ ترکی کر رہا ہے کہ اس کی طرف سے بڑی مقدار میں سامان بھی بھیجا جا رہا ہے، دواؤں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی مریض اور زخمی ہیں ان کو لے جا کر ترکی میں ان کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کے لیے مصر میں بھی دواخانے اور ہاسپٹل قائم کیے جائیں گے۔ تو وہ جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو پوری طرح قوت کے ساتھ ان کی مدد کرنا چاہیے جو مظلوم ہیں، اور ہر طرح کی مدد کرنا چاہیے۔ یہی ذمہ داری ہے سب کی، شیعہ ہو یا سنی ہو، ایران ہو یا لبنان ہو یا سیریا ہو یا عراق ہو، سب کو مدد میں شامل ہونا چاہیے۔ اور سعودیہ سے کیا کہا جائے، وہ تو بڑے ملعون و مجرم ہے کہ ابھی 3-4 دن پہلے وہاں فلم فیسٹیول منایا جا رہا تھا، بلایا گیا تھا گانے والیوں کو، رقاصاؤں کو اور ننگی عورتوں کو کہ وہ گانے گائیں اور ناچیں۔ ابھی تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے زیادہ خبیث کون ہو سکتا ہے۔ اتنے ملعون، اتنے خبیث، اتنے مجرم، اتنے بے شرم و بے حیا روئے زمین پر شاید اور ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ مسلم ملکوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان حالات میں پڑوس میں ہوتے ہوئے وہ ایسے بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت بھی ابھی کی کہ فلم کا فیسٹیول منایا جا رہا ہے۔ خیر، یہ سب باتیں میں آج اپنی طالبات سے، معلمات سے
اور جو بھی سامعات ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، اور میڈیا الیکٹرانک استعمال کرتے ہوئے ہزاروں عورتوں تک، مردوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں تاکہ حقیقت کا علم ہو اور یہ بات معلوم ہو کہ جب ایسی صورتحال ہو تو مظلوم کے ساتھ پوری قوت سے کھڑا ہونا چاہیے۔ مظلوم اگر غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہاں بات فلسطین کی سرزمین کی ہے، اور فلسطین کی سرزمین پر شہر القدس ہے، بڑا مقدس شہر، اسی شہر القدس میں مسجد اقصیٰ ہے۔ اور یہ مسجد اقصیٰ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے کعبہ مقدسہ کی عمارت تعمیر کی، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد پھر فلسطین کی سرزمین پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ مقدسہ کی تعمیر اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کی تو اس تعمیر کے پھر 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ بہرحال یہ چونکہ تاریخ سے پہلے کی باتیں ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ بہت واضح نہیں ہے، روایتیں ہیں، تو چاہے وہ روایت ہو یا یہ روایت ہو، بہرحال وہ قدیم ترین مسجد رہی ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبوی میں معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے آپ کو مسجد اقصیٰ کے علاقے کی طرف، اس وقت مسجد تو تھی نہیں، رومن حکومت تھی، لیکن اس علاقے کی طرف منتقل فرمایا۔ اور یہ منٹوں سیکنڈوں کی بات تھی، جیسے کرنٹ جاتا ہے سیکنڈوں میں سینکڑوں ہزاروں میل تک، ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کا جبرائیل امین نے سفر کرایا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک منٹوں سیکنڈوں میں۔ اور پھر وہاں سے جو سفر شروع کیا گیا وہ ایک ایسی فلائٹ اور جہاز پر جس کو معراج کہتے ہیں، معراج کے معنی وہ سواری جو اوپر جاتی ہے، تو اس پر پھر حضرت جبرائیل حضور پاک علیہ السلام کو نہایت ہی تیزی کے ساتھ، کرنٹ سے بھی زیادہ تیز، آسمان اول پر لے گئے، اور اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک، پھر اس کے بھی اوپر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اور اس وقت آپ کو جنت کا بھی نظارہ کرایا گیا، دوزخ کا بھی منظر دکھایا گیا، اور نبیوں سے باتیں کرنے کا موقع آسمانوں پر آیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ہی مسجد اقصیٰ پہنچے، اور مسجد اگرچہ اس ڈھانچے کے ساتھ نہیں تھی، لیکن وہ جگہ تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے عالم بالا سے پیغمبروں کی شکلوں کو اس طرح بھیجا بغیر تشبیہ کے، جیسے اسکرین پر ہم منظر دیکھتے ہیں، امریکہ کی بھیڑ دیکھ رہے ہیں، برطانیہ کی دیکھ رہے ہیں، مصر کی دیکھ رہے ہیں، جو بھی منظر ہے، کوئی بھیڑ ہے، کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے تو ہمیں دکھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اکٹھا فرما دیا ایک عالم میں، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس عالم میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اور پھر آپ مکہ مکرمہ لائے گئے، حضرت جبرائیل نے پہنچایا۔ فجر کی نماز آپ نے مسجد اقصیٰ کے خطے میں پڑھی تھی، اور ظہر کی نماز مکہ مکرمہ پڑھی، اگرچہ سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ مکہ مکرمہ آ گئے تھے، لیکن جو 5 وقتہ نمازیں فرض کی گئی تھیں تو ان 5 وقتہ نمازوں میں مکے میں ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر دوسرے دن کی فجر، اور اسی طرح بقیہ نمازیں 2 دن تک حضرت جبرائیل نماز پڑھاتے رہے، یعنی ان اوقات میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ نمازیں ہیں، یہ نمازوں کے اوقات ہیں، اور اب آپ کو ان اوقات میں یہ نمازیں 5 وقتہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا، جس کے ذریعے یہ بات ثابت کی گئی کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس مقام کا جو اظہار کیا گیا وہ مسجد اقصیٰ میں کیا گیا۔ اس لیے مسلمانوں کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی تھی کہ بھائی دیکھو، سفر تو اگر کرنا ہے کسی مسجد کا تو بس وہ مسجد حرام ہے یا میری مسجد نبوی یا مسجد اقصیٰ۔ اور یہ فرمایا کہ جو مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے گویا اس نے 1,00,000 نمازیں پڑھیں، اور جو مسجد نبوی میں پڑھتا ہے اس نے 1,000 نمازیں پڑھیں، اور جو مسجد اقصیٰ میں پڑھتا ہے اس نے 500 نمازیں پڑھیں۔ ان کے مراتب کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو پہلے یہ حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں، اس طرح کہ کعبے کی طرف بھی رخ رہے اور بیت المقدس کی طرف رخ رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اس طرح شام کی طرف رخ کرتے ہوئے کہ کعبے کی طرف بھی رخ ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ جو ہے وہ مکے کے اوپر ہے، شمال میں، تقریباً 450 کلومیٹر کی دوری پر۔ تو اب وہاں دونوں قبلے نہیں جمع ہو سکتے تھے، اس لیے وہاں آپ رخ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف۔ تقریباً 15 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کیا اور یہ فرما دیا کہ اب کعبے کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں، اور قیامت تک مسلمانوں کو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو بیت المقدس کا جو مقام ہے اور پھر شہر القدس کا جو مقام ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ امت میں ایک طبقہ ہر زمانے میں حق پر قائم رہے گا، حق سے کبھی نہیں ہٹے گا۔ کتنی بڑی بڑی حکومتیں اس کو حق سے ہٹانے کی کوشش کریں، وہ اس کو حق سے نہیں ہٹا سکیں گی، مضبوطی سے حق پر ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا، حضور کون لوگ ہوں گے وہ اور کہاں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری دور میں بیت المقدس میں ہوں گے، مسجد اقصیٰ میں ہوں گے اور اس کے ارد گرد ہوں گے۔ جس سے معلوم ہوا کہ آج جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ حق پر یہ لوگ ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور اولیاء ان کی گرد کو نہیں پہنچتے، جو مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے جانیں نچھاور کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ شخص نہیں جو رات بھر بھی تہجد پڑھے۔ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ دجال یہودی ہوگا، دجال یہودی ہوگا، اور دجال کا جو مرکز ہوگا، اس کا جو محل ہوگا وہ فلسطین میں شہر القدس میں ہوگا۔ یہ تفصیلات بھی معلوم ہوتی ہیں مختلف روایتوں سے، اور پھر وہ وہاں سے پوری دنیا پر قابض ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آخری دور میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا تو وہ شام کے شہر دمشق کی ایک مسجد کے مینارے پر اتریں گے، جس مینارے میں زینہ بھی بنا ہوا ہے، اور پھر اس زینے سے اترتے ہوئے نیچے تشریف لائیں گے۔ تو سب سے پہلے وہ سرزمین شام پر اور شہر دمشق میں آئیں گے، اس کے بعد وہ فلسطین کے رخ پر آگے بڑھیں گے۔ ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ دجال کا خاتمہ کریں، اس لیے وہ آسمان سے اتر کر جو بھی ان کے ساتھ
زمینی لاؤ لشکر شامل ہو جائے گا، ان سب کو لے کر اب وہ آگے بڑھیں گے، اور جس وقت دجال کو یہ معلوم ہوگا کہ عیسیٰ مسیح میرے تعاقب میں آ رہے ہیں تو اس کی جان نکلنا شروع ہو جائے گی، اور وہ سوچے گا کیسے بھاگوں، کہاں بھاگوں۔ تو نبی نے فرمایا کہ لد کے مقام پر وہ پہنچے گا، اور عجیب بات ہے کہ لد جو ہے، لد یہ اسرائیل کا ایک شہر ہے جہاں اس کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال بھاگ کر لد ایئرپورٹ سے فلائٹ لے کر بھاگنا چاہے گا لندن یا امریکہ، یہ کہیں بھاگنا چاہے گا، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنی فلائٹ میں گھس سکے ابھی وہ ایئرپورٹ پر ہوگا یا اس سے پہلے ہی ہوگا، اور حضرت عیسیٰ اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو گویا سب سے بڑا جہاد جو ہوگا وہ بھی فلسطین میں ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہودیوں سے جہاد آخری ہوگا، ایسا ہوگا کہ چن چن کر مجرم یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی درخت کے یا کسی پتھر کے پیچھے چھپنا چاہے گا تو نبی نے فرمایا کہ معجزانہ طریقے پر وہ درخت و پتھر بول دے گا، اے مسلمان میرے پیچھے چھپا ہے یہ مجرم، یہ پیچھے چھپا ہے، اس کو مار۔ اور یہ فرمایا نبی نے کہ غرقد نامی درخت جو ہے یہ نہیں بولے گا، یعنی یہ فرمایا کہ وہ یہودیوں کا خاص درخت ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، یہ تو ہمارے یہاں فرمایا گیا حدیثوں میں، لیکن وہاں یہ بات ہے کہ اسرائیلیوں کو بھی یہ معلوم ہے، اس لیے وہ اپنے گھروں میں غرقد کا درخت لگا رہے ہیں، ہر جگہ غرقد کا درخت، یعنی ان کے دماغوں میں یہ بات بھی موجود ہے، اس کا مطلب ان کی کتابوں میں بھی یہ ہے، یا انہوں نے کہیں سے نبی کی یہ پیشین گوئی سن لی اور ان کے دلوں میں یقین ہے کہ یہ ہوگا، اس لیے وہ غرقد کے درخت لگا رہے ہیں۔ اب یہ غرقد کا درخت کیسا ہوتا ہے، بہرحال اس کی تفصیلات دیکھنا چاہیے۔ آج کل تو موبائل میں گوگل وغیرہ کے ذریعے سے معلومات ہو جاتی ہیں، تصویر بھی درخت کی آ جاتی ہے، ڈکشنری میں مل جائے گی، اور اردو میں اسے کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، اس کی تحقیق کر لینا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ بات عرب کے جو محققین ہیں جو اسرائیلیوں کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہودی غرقد کا درخت اپنے گھروں کے پاس لگوا رہے ہیں، لگا چکے ہیں، اور مزید یہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایک وقت آنا ہے کہ ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور وہاں کے جو پیشین گوئی کرنے والے ہیں، جن میں ایک بڑی بوڑھی یہودی عورت نے بھی یہ کہا تھا کہ اسرائیل کی حکومت کا خاتمہ قریب ہے، اور یہ کہا تھا کہ ہر 80 سال پر زوال ہونا ہے، اور اب 80 سال ان کے ہونے والے ہیں، کیونکہ 1948 میں یہ حکومت قائم ہوئی۔ اب 48 سے شمار کیجئے تو صدی کے ختم تک 52 سال ہو گئے، اور 52 سال کے بعد 23 سال یہ ہو گئے ہیں، تو اب اس کے بعد جوڑا جائے تو 52 کے پھر وہ 62 ہو گئے، اور اس کے بعد 72 ہو گئے، اور 72 کے بعد پھر وہ 3 جوڑیے تو 75 ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ صرف 3-4 سال باقی ہیں، اور پھر اس کے بعد اسرائیل کا زوال ہونا ہے۔ تو یہ سب بھی جو ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ ایسا ہوگا، اس لیے بالکل باولے کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں اور درندوں کی طرح شکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے انجام کو انہیں پہنچنا ہے۔ پوری امت کو چاہیے اور تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دیں، وہ ان بچوں کی فکر کریں، ان عورتوں کی فکر کریں، ان بوڑھوں کی فکر کریں، ان نمازیوں کی فکر کریں، ان اسپتال میں علاج جن کا ہو رہا ہے ان کی فکر کریں، جن پر بمباری کر رہے ہیں درندے ملعون قسم کے لوگ، ان کی فکر کریں، جو شہید ہو گئے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں قبولیت کا بلند مقام عطا فرمائے، جو زخمی ہے اللہ ان کا جلد از جلد علاج فرما دے اور ان کا زخم مندمل ہو جائے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور جو بھی حصہ لگایا جا سکے
سب سے کہہ رہا ہوں، وہ عورتیں بھی سن رہی ہوں گی جن کو اللہ نے لاکھوں دیے ہیں، اور وہ بھی ہیں مرد اور عورتیں جن کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، اس لیے ان کو چاہیے وہ کیرلا میں ہوں یا کرناٹک میں ہوں یا تامل ناڈو میں ہوں یا وہ آندھرا پردیش میں ہوں یا وہ مہاراشٹر میں ہوں یا وہ دلی میں ہوں یا وہ پنجاب میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سامان اس وقت وہ غزہ بھیجیں اور زیادہ سے زیادہ انتظام کریں، ڈاکٹروں کی ٹیمیں جائیں، نرسوں کی ٹیمیں جائیں، تاجر اپنا سامان لے جائیں، صنعت کار اپنی صنعتوں کو لے جائیں، اور جس طرح ممکن ہو پوری دنیا ان کی مدد کے لیے کھڑی ہو جائے، اور اللہ کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ تو بہرحال سامنے آئے گا، دھیرے دھیرے اس کا اظہار ہوگا۔ اور انہی دعاؤں کے ساتھ آج کی اس مجلس کا اختتام کرتا ہوں کہ یہ مجلس اس اعتبار سے بڑی اہم ہو گئی کہ ایک عالمی مسئلے پر جو سب سے زیادہ خطرناک ہے آج گفتگو ہوئی، اور آپ کے لیے بھی ہے، اور آپ سے تعلق رکھنے والے خاندان کے جتنے افراد، جتنے، ہر عورت کو بتائیے، ہر بچی کو بتائیے، گھر کے ہر فرد کو بتائیے، یہ نہ ہو کہ یہاں سن لیا آپ نے بات ختم ہو گئی، اسی کو بولتی رہی، اسی کا تذکرہ کرتے رہی، اسی درد میں رہی، اسی غم میں زندگی گزاریے، اور دعاؤں کا اہتمام۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا اکرم الاکرمین ویا خیر الناصرین ویا اعظم واکبر واجل یا رحمن یا رحیم، اللہم انصر اہل فلسطین، اللہم انصر اہل فلسطین، اللہم ارحم اہل غزہ، اللہم ارحم اہل غزہ، اللہم ارحم المجاہدین، اللہم ایدہم، اللہم انصرہم، اللہم افتح لہم الفتح المبین، اللہم افتح لہم الفتح المبین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے فلسطین کے جانبازوں کو قوت عطا فرما، نصرت عطا فرما، تائید عطا فرما، فتح مبین عطا فرما، اے اللہ غزہ والوں پر رحم فرما، اے اللہ غزہ والوں پر رحم فرما، وہاں کے بڑوں پر، چھوٹوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، اے اللہ سب پر رحم فرما دے، اے اللہ ظالموں درندوں نے جن کو شہید کر دیا ان کو بلند سے بلند مقام عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنے نبی کا قرب عطا فرما، اور اللہ جو موجود ہیں ان کا، اے اللہ تو ان کا رکھوالا بن جا، ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ظالم ہیں ان کے شکنجے توڑ دے، ان کی کمر توڑ دے، ان کے ہتھیار ناکارہ کر دے، ان کو تباہ فرما دے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کو تو نے تباہ کیا، ویسے ہی اے اللہ ان مجرموں، ان خبیثوں اور ان کی مدد کرنے والوں کو تباہ فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو خیر کا راستہ عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، حق پر جماع عطا فرما، دین پر ثبات عطا فرما، اور اے اللہ اسلام کے نام پر، اسلام کی حقیقت پر زندگی عطا فرما، اور کلمے پر موت نصیب فرما، اور اے اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، اور بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی، اور ہماری تمام نسلوں کی ہر بگاڑ سے، ہر فساد سے، ہر فیشن سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔